ویسے کارکن سے زیادہ مصروف تو کوئی بھی نہیں، اور کارکن ہی پوری پارٹی ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا، مریم اورنگزیب صاحبہ کو آپ نے کہا کہ حادثاتی پیداوار ہیں، ظاہری بات ہے آپ ڈان لیگ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے جب پرویز رشید صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، تو اگر وہ حادثاتی تھی تو نون لیگ نے دو بار ان کو کیوں وزارت اطلاعات دی؟ تو کہیں نہ کہیں کمپیٹنٹ تو تھی نا وہ۔ بھائی جان میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کچھ بولا ہے وہ بالکل فیکٹس پہ بولا ہے، اور جو میں نے تنقید کی ہے وہ بھی بالکل فیکٹس پہ کی ہے۔ آپ آج پاکستان میں سروے کروا لیں، جو ہمارا بیانیہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا، نہ ان کو کنونس کر سکا ہے۔ یہی انفارمیشن کا کام ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے دل و دماغ تک جو ہے اپنا میسج دینے میں کامیاب ہوں، اور میسج کی تخلیق کرنے میں آپ کچھ حصہ ڈالیں۔ تو یہاں پر تو اسٹریٹجی ہی کوئی نہیں تھی سرے سے، تو اس لیے میں نے یہ تنقید کی ہے، اور جو بھی میں نے کہا ہے بالکل فیکٹس پہ کہا ہے اور آن ریکارڈ کہا ہے۔ تو ان کو آپ کی قربانیوں کا نہیں پتا؟ کل پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی احسن اقبال صاحب نے ایک پارٹی کے لیے گولی کھائی ہے، ان کی بہت زیادہ قربانیاں تو آپ کی بھی ہیں، آپ تو باقاعدہ نااہل ہوئے پاناما کیس میں۔ وہ ٹھیک ہے، میرے خیال میں قربانیوں کے مقابلے کی بات نہیں ہے، ہماری اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے، لیکن بات تو اب پاکستان کے مستقبل کی ہے نا جی۔ اس بات پہ کوئی آنا نہیں چاہتا، ہر شخص جو ہے وہ اس کو الجھا کے کوئی لوکل ایشو بنانا چاہتا ہے، کوئی انٹرپرسنل بنانا چاہتا ہے کہ جی آپ کی فلانے کے ساتھ لڑائی ہے، فلانے۔ او بھائی میری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں، میری لڑائی مسائل کے ساتھ ہے۔ اور آپ مسائل کا ذمہ دار اسپیشلی مہنگائی کے حوالے سے احسن اقبال صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز بتائیے گا، مریم اورنگزیب صاحبہ اگر معاملات کو 16 مہینے کی کارکردگی کو صحیح طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر پائی، پبلک کے سامنے بتا نہیں پائی، تو ایسا کیا تھا جس کو ان کو پروجیکشن کرنا ضروری تھی؟ ایسا کیا کر دیا؟ کون سے ایسے تارے توڑ کے لے کے آئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت؟ 16 مہینے کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے جب سے عمران خان صاحب اپنے گورنمنٹ میں آئے ہیں، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جب ان کو نو کانفیڈنس میں نکالا گیا ہے، جو انہوں نے پاکستان کی تباہی مچائی ہے، جو انہوں نے پامال کر دیا پاکستان کو، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا نقصان پہنچایا انہوں نے۔ یہ تو آنے والے دنوں میں اب میں بتاؤں گا تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی، جب آپ کی آنکھیں پھٹیں گی کہ اچھا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ تو وہ جو خلا تھا اس وقت اس کی بات ہونی چاہیے تھی۔ اپوزیشن کے پاس تو بڑا موقع ہوتا ہے تنقید کا، اس وقت یہ ریسرچ ہونی چاہیے تھی، یہ کانٹینٹ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، اسٹریٹجی بننی چاہیے تھی، اور اس معاملے کو اس وقت صحیح طرح نپٹایا جاتا۔ یہ انفارمیشن فیلئر کا سب سے بڑی نشانی ہے کہ عمران خان کے اترنے کے ایگزیکٹلی ایک ہفتے بعد وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر بن گیا، جب سے اسے ایک ہفتہ پہلے سب اس کو گالیاں دے رہے تھے۔ یہ انفارمیشن فیلئر نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک، اور یہ جو آپ کے الزام ہے کہ آپ دراصل اس لیے آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے احسن اقبال پہ، آپ کچھ لوٹوں کو ٹکٹیں دلوانا چاہتے تھے، یہ بھی جسٹ ٹیبلز کو ٹرن کرنے کی ایک کوشش تھی، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں لوٹوں کی اور ٹکٹوں کی، یہ تو گجرانوالہ ڈویژن کا 13 تاریخ ہے نا جو نوٹیفیکیشن دیا پارٹی نے، ٹھیک ہے؟ جی تو 13 تاریخ کو وہ ایشو تو ختم ہو جانا ہے، پھر آپ کس طرف مجھے پھینکیں گے؟ پھر آپ کو نہیں رہ جائے گا نا وہ موقف بات کرنے کے لیے کہ جی یہ لوکل ایشو ہے، وہ تو طے ہو جائے گا جیسے تیسے بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد مہنگائی ختم ہو جانی ہے، یا پاکستان صحیح سمت پہ چڑھ جانی ہے، یا مقبولیت جو ہے ہماری جہاں پر ہے اس سے 100% بڑھ جانی ہے، نہیں ہونا نا۔ آپ نے نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا سر؟ سب یہ کوشش کر رہے ہیں اس بات کو جو ہے نا کسی طرح مس کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا جو جہاں تک میرا ٹکٹ کا معاملہ ہے یا میری جماعت کا معاملہ ہے وہ ابھی تک زیر غور ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے وقت آگے چلے گا یہ معاملات سارے کلیئر ہو جائیں گے آپ کے سامنے۔ اور اگر نہ ملی ٹکٹ تو آپشن ہے آپ کے پاس؟ کس چیز کی آپشن؟ کوئی سیاسی جماعت سوئچ کرنے کی کوئی چل رہا ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی وغیرہ والے آپ سے کوئی رابطہ کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی باتیں؟ نہیں، کوئی دور تک کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ آپ پیپلز پارٹی والوں سے دوسری جماعتوں والوں سے پوچھ لیں کہ دانیال صاحب کا کسی کے ساتھ رابطہ ہے یا کوئی چانچ بھی ہے، کیا وہ آ کے مجھے ملنے کی ضرورت بھی کر سکتے ہیں؟ آخری سوال، کیا کمزور پی ٹی آئی کے ساتھ انتخابات لڑنا فیئر ہوگا؟ وہ نتائج تو جی جو عوام نے دینے ہیں وہ انہیں الیکشن پروسیس فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، پھر جو عوام فیصلہ کرے۔